السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں، اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے قبل کس طرح انبیاء تک، کس طرح بادشاہوں تک پہنچائی، اور کیسے ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی آخر الزماں جو رحمت للعالمین ہوگا اور جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے وہ ان کا ظہور جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بخت نصر مشہور بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے خواب دیکھا، مگر بیدار ہوتے ہی وہ خواب بھول گیا۔ صرف اسے اتنا یاد رہا کہ خواب بڑا حیرت انگیز تھا۔ پھر ارکان سلطنت کو بلا کر شاہی حکم جاری کیا کہ بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر میرے خواب کی تعبیر نہ پیش کی تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ سن کر تمام ارکان سلطنت اور عوام اور درباری جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تو ان کی جان کو آ گیا تھا۔ اور جب یہ خبر حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو فرمایا کہ جا کر بادشاہ کو بتاؤ کہ میں اس کے خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ آپ کے ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت بادشاہی مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں، اگر آپ کا جواب ان کی طبیعت کے مطابق نہ ہوا تو پھر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور بادشاہ نے اس بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ میں جو غلط بتائے گا اس کی گردن اڑا دوں گا اور اسے مار ڈالوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اندیشہ نہ کرو، میرا رب مجھے ضرورت پڑتے وقت حسب ضرورت ہر چیز کا علم دے دیتا ہے۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جب کسی آزمائش میں ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دیتا بلکہ ان کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اور یہ سن کر وہ پیغام پہنچانے والا بادشاہ کو ملا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ بخت نصر بادشاہ اپنے شاہی تخت پر پوری جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بادشاہ کے دربار میں یہ نہایت لازم تھا کہ جو بھی بادشاہ کے سامنے آتا وہ بادشاہ کو ضرور سجدہ کرتا اور اس سے جھک کر ملتا تھا۔ لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے نہ اسے سجدہ بھی نہ کیا اور نہ ہی آپ اسے جھک کر ملے۔ یہ بات بادشاہ کو سخت ناگوار گزری، لیکن لوگوں کے سامنے پوچھنا اس بادشاہ نے مناسب نہ سمجھا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو اس نے تنہائی میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے علم عطا کرنے والا میرا ایک اللہ ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کروں، اور مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے تجھے سجدہ کر دیا تو وہ میرا علم مجھ سے چھین لے گا، اپنی نعمتیں جو اس نے مجھے عطا کی ہیں وہ مجھ سے چھن جائیں گی، پھر میں تیرے سامنے بے علم رہ جاؤں گا اور تو مجھے قتل کر دے گا۔ اس لیے میں نے قتل ہونے کی بجائے سجدہ نہ کرنے کو آسان سمجھا۔ یہ جواب سن کر بخت نصر خوش ہو گیا اور بولا کہ اپنے مالک کے وفادار اور اطاعت گزار لوگ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے تو نے جو کچھ کیا میں اس سے بہت خوش ہوں۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے پہلے خواب بتایا، پھر اس کی تعبیر اس کو بتائی۔ آپ نے بتایا کہ خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے کہ جس کے پاؤں زمین پر تھے مگر اس کا سر آسمان پر تھا۔ اس کا بالائی حصہ سونے کا تھا، یعنی اس کا اوپر والا حصہ سونے کا اور اس کا پیٹ چاندی کا تھا، نچلا حصہ تانبے کا تھا اور پاؤں مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر گرا جس نے بت کے تمام حصوں کو اور اس کے
جسم کو پاش پاش کر ڈالا اور بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر وہ پتھر بڑھنے لگا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ ساری دنیا میں پھیل گیا اور ہر چیز اس میں بہت بڑی اس کی حجم جو تھا وہ ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ بت سے مراد وہ تمام رائج الوقت مذاہب اور رسمیں ہیں اور بت پرستی کے طور طریقے ہیں۔ پتھر سے مراد اللہ کا دین ہے جو باطل ادیان کو مٹا کر رکھ دے گا اور خود ہر طرف اسلام پھیل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی پیدا ہوں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان بنائے گا۔ وہ تمام جھوٹے ادیان کو ختم کر دیں گے۔ اس نبی کے ذریعے حق کو اللہ خالص کر دے گا اور باطل کو مٹا دے گا، گمراہوں کو ہدایت دے گا اور ان پڑھوں کو علم عطا کرے گا۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ضعیفوں کو قوت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کر دے گا اور کمزور اور ناتواں لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ بخت نصر کو جو تعبیر بتائی، اس پر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اسے اپنا خواب بھی یاد آ گیا۔ اس نے فرمایا کہ بے شک تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ وحدہ لا شریک سچا ہے۔ اور بادشاہ جو تھا وہ ایمان لے آیا۔ اور یہ تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے پیشن گوئیاں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی آمد کی خبر جو تھی مختلف طریقوں سے لوگوں تک پہنچا دی تھی، اور انبیاء تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں کیسے پہنچی، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا نور تھا وہ کیسے ظاہر ہوا، یہ سب ویڈیوز میں نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔